چلیے سیدھے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم تاریخ کے ایک انتہائی سنسنی خیز اور اہم واقعے پر بات کرنے والے ہیں جسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام سا تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ عقائد، تحمل اور ایک بہت بڑی روحانی آزمائش کی ایسی داستان ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کریں تو وہ ضرور ہٹ جائے گا۔ خبردار، ان کے ساتھ ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ ذرا سوچئے، یہ الفاظ کس کے تھے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں بول رہا تھا، بلکہ نجران کے سب سے بڑے مسیحی پادری کا بیان تھا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا ہوگا کہ آخر نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ آئیے وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھماتے ہیں اور اس پورے واقعے کا پس منظر سمجھتے ہیں۔ تو بات ہے فتح مکہ کے بعد کی۔ اسلام کا پیغام اب صرف عرب تک محدود نہیں تھا، بلکہ روم، ایران اور حبشہ جیسی عالمی طاقتوں تک پہنچ رہا تھا، اور اسی دوران یہ دعوت نجران کے مسیحیوں تک بھی پہنچی۔ ظاہر ہے اس نئے پیغام نے ان کے رہنماؤں میں خاصی بے چینی پیدا کر دی۔ ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے، جنہیں السید اور العاقب کہا جاتا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود یثرب یعنی مدینہ جائیں گے۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ نیا دین ہے کیا۔ اب جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو ان کی آمد کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ اسکرین پر دی گئی تفصیل کے مطابق یہ 14 رکنی اعلیٰ سطحی وفد تھا، جس کے ساتھ 70 افراد شامل تھے، اور ان کی شان و شوکت کمال تھی۔ انہوں نے انتہائی شاندار اور قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اہل مدینہ اس شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر واقعی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت اور پروقار وفد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست واقعہ پیش آیا۔ جب یہ وفد مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ان کی اپنی عبادت کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے باقاعدہ ناقوس بجایا اور مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگوں نے انہیں روکنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے انہیں عبادت سے روکنے سے منع فرما دیا۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیے۔ مسجد کے اندر ان لوگوں کو عبادت کی اجازت دی گئی جو اس پیغام کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ مذہبی آزادی اور تحمل کی ایک بے مثال تاریخ ہے۔ اچھا، پہلے 3 دن تو ان کی بہترین مہمان نوازی کی گئی۔ اس کے بعد باقاعدہ علمی اور مذہبی بحث کا آغاز ہوا۔ وفد نے یہ تو مان لیا کہ ان کی آسمانی کتابوں میں آنے والے نبی کی جو نشانیاں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کے حوالے سے تھا۔ ان کا سوال تھا کہ مسلمان انہیں خدا کا بیٹا ماننے کے بجائے صرف خدا کا بندہ کیوں کہتے ہیں۔ یہاں سے بحث نے ایک نیا رخ لیا۔ جیسا کہ آپ سامنے لکھی ہوئی اس عبارت اور شہ سرخیوں میں دیکھ سکتے ہیں، دونوں طرف کے دلائل بہت واضح تھے۔ نجران کے وفد کا کہنا تھا کہ چونکہ مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے وہ عام انسان نہیں ہو سکتے، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف بالکل دو ٹوک تھا کہ یہ تمام معجزات خدا کے حکم سے ہوتے تھے، اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کی بات تو واضح کیا گیا کہ خدا کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور حکم دیا گیا ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ یہ گفتگو کافی طویل ہوئی، لیکن نجران کا وفد اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ جب عقلی اور منطقی دلائل سے بات کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو صورتحال بالکل رک سی گئی، اور پھر آسمان سے وحی نازل ہوئی۔ اس نئی وحی نے بحث کا پورا منظرنامہ ہی بدل دیا اور ایک آخری، حتمی اور فیصلہ کن روحانی چیلنج کی دعوت دی۔ یہ چیلنج سورہ آل عمران کی آیت 61 میں کچھ یوں بیان ہوا: کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو۔ پھر دونوں فریق اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی دعوت کو تاریخ میں مباہلہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا مقابلہ جہاں دونوں فریق خدا کے سامنے کھڑے ہو کر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ طلب کریں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت آزمائش کے لیے کسے ساتھ لائیں گے۔ نجران کے وفد نے رات کے وقت بیٹھ کر ایک حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کل صبح وہ اپنے ساتھ کوئی بڑی فوج یا لوگوں کا ہجوم لے کر آتے ہیں تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ صرف ایک دنیاوی بادشاہ کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل سادگی سے صرف اپنے انتہائی قریبی اور خاص خاندان والوں کے لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور ہمیں اس مقابلے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اور پھر وہ تاریخی صبح آ گئی، 24 ذوالحجہ کا دن، جب حق اور باطل کا حتمی فیصلہ ہونا تھا۔ نجران کا وفد پورے جاہ و جلال اور شان و شوکت کے ساتھ میدان میں اترا۔ السید اور العاقب اپنے بیٹوں اور قبیلے کے سرداروں کے ہمراہ انتہائی قیمتی لباس پہنے ہوئے آئے۔ وہ اپنی دنیاوی طاقت اور تیاری پر پورا بھروسہ کیے ہوئے تھے،
لیکن جب سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو منظر بالکل مختلف تھا۔ کوئی فوج نہیں، کوئی لو لشکر نہیں، انہوں نے ایک ہاتھ سے امام حسن اور دوسرے سے امام حسین کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ان کے پیچھے حضرت فاطمہ اور ان کے پیچھے حضرت علی آ رہے تھے۔ یہ پانچوں افراد ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے جسے کسا کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ نجران کے وفد نے جب یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ کن لوگوں کو اس خوفناک مقابلے میں لائے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا، میں اہل زمین میں سب سے افضل لوگوں کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ مباہلہ کر رہا ہوں۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب نجران کے رہنماؤں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ شخص ان کے اپنے بنائے ہوئے معیار پر 100% پورا اتر رہا ہے۔ ایک سچا نبی ہی فوج کے بجائے اپنے سب سے پیارے اور عظیم خاندان کو یوں خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اور بالکل یہیں پر ہمیں ان الفاظ کی حقیقت سمجھ آتی ہے جن سے ہم نے شروعات کی تھی۔ جب نجران کے اعلیٰ پادری نے ان پرنور چہروں کو دیکھا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کریں تو وہ ضرور ہٹ جائے گا۔ ان کے ساتھ ہرگز مباہلہ نہ کرنا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں تو دنیا میں کوئی ایک مسیحی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ پادری کے اس سخت وارننگ کے بعد نجران کے وفد نے فوراً مباہلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن یہاں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ یہ سب بغیر کسی خون خرابے کے ہوا۔ وفد نے خوشی سے جزیہ ادا کرنے کا معاہدہ کیا اور اس طرح دونوں فریقین کے درمیان ایک انتہائی پرامن اور باعزت معاہدہ طے پا گیا۔ تو اب آخر میں ذرا اس بات پر غور کیجیے، کیسے ایک ایسا ٹکراؤ جس میں دونوں طرف سے تباہی کا خطرہ تھا، اچانک مذہبی تحمل، آزادی عقیدہ اور پرامن حل کی ایک لازوال تاریخی مثال بن گیا۔ مباہلہ کا یہ واقعہ صرف عقائد کی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ سچائی، وقار اور سادگی اپنا لوہا خود منواتی ہے۔ امید ہے اس جائزے سے آپ کو اس عظیم تاریخی واقعے کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مزید جاننے کے لیے تاریخ کا مطالعہ ضرور جاری رکھیے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک بامقصد معلوماتی اور جذبات سے بھرپور مواد پہنچاتے رہیں۔ آپ کی آراء، تجاویز اور محبت ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔